صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم اجمعین۔ تمام طاعات و عبادات کی قبولیت کے لیے مل کے بس ادائے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، کروڑوں حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس مہینے کے اندر سانس لے سکیں جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یہ اس رب الارباب کے بے پناہ احسانات میں سے احسان عظیم ہے، یقین جانیے۔ اور یقین جانے آپ حضرات کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ برس میں بھی ہم نے اسی مقام سے، اسی مقدس امام بارگاہ سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا، اور بخوبی ایک پڑھنے والے کے لیے بھی ایک واقعی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ روزے کے بعد سے یہ خاص وقت جو ہے وہ افطار کے بعد تھوڑا سستی کا وقت ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سستی کا وقت ہوتا ہے یہ، اور سستی دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے انسان ذکر محمد اور آل محمد کرے۔ توجہات ہیں حضرت یا علیہ، بہترین طریقہ۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں خدا نے کیا فرمایا، اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا۔ کائنات میں اگر حقیقت میں کسی نے اللہ کا حقیقی معنوں میں ذکر کیا ہے تو وہ علی اور علی کے 11 بیٹے ہیں۔ ہم محمد اور آل محمد کی طرح اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے،
نہیں ہم ان کی طرح اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ توجہات ہیں آپ حضرات کی، میں آرام آرام سے چل رہا ہوں، اور ٹائم وہی جس طرح میں نماز پڑھا رہا ہوں نا چوتھے گیئر میں، مجلس بھی چوتھے گیئر میں چلے گی، ہے میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ اللہم صلی علی محمد۔ بس میری گزارش آپ سے اتنی ہے کہ آپ نے ایک ایک جملے کو لوہے دل پہ رقم کرنا ہے، زیادہ طویل نہیں، ایک آیت ہے اسی کو 5 دن آپ کے سامنے پڑھنا ہے، اور اسی پر 2-4 نکتے ہوں گے اور گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی۔ گزارش میری دستبستہ آپ سے کہ آپ نے کسی جملے کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ حقیقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال قبول ہو جائیں، روزہ نماز، تو انسان کثرت سے محمد اور آل محمد کا ذکر کرے، سنے، یعنی وہ علی کے نبی فرما رہے کہ کرنا اور سننا، دیکھنا بھی جس کے فضائل کی طرف عبادت ہے، علی کے فضائل کی طرف صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا تھوڑا سا امتحان کسی کیفیت میرے لیے ہے کہ میں کس طرح سمیٹوں اور کس طرح مکمل کروں، اور ٹائم وہی 25 منٹ کا میں نے ذہن میں رکھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے، راضی رہیں گے آپ انشاءاللہ؟ کوئی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کل چھٹی تو نہیں کرے گا انشاءاللہ؟ پتہ چلا وہ نماز سے بھی گیا، بھی مولانا بہت زیادہ پکا رہے تھے آغا، تو ہم جو ہے وہ کٹ جائیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع بڑا نایاب موضوع ہے، اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پچھلے کوئی 15 برس سے مجھے سن رہے ہیں کراچی کے، شاید یہ گواہی دیں گے اس موضوع پر میں نے زندگی میں کبھی خطاب نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ میں اس موضوع کو لے کر نجف سے آپ حضرات کے لیے آیا ہوں۔ موضوع ہے، سلامت رہیے، موضوع جسے آپ مسلسل 5 روز سماعت کریں گے، موضوع ہے ید اللہ۔ اور اس موضوع کے لیے جس آیت کو میں نے زینت دہن قرار دیا وہ سورہ فتح کی 10ویں آیت ہے۔ آیت سن لیجئے، اور پھر میں تھوڑا سا آج کے روز موضوع کی تشریح کر دوں گا، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ 10ویں آیت سورہ فتح۔ فتح مکہ آپ کے اذہان میں ہوگی، فتح مکہ کا علم کس کے پاس تھا؟ فتح مکہ کا جو علم بردار تھا، علمدار فتح مکہ کے لشکر میں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ فتح مکہ میں علمدار مولا علی نہیں تھے، فتح مکہ میں علمدار عمار، سلمان، یہ عظیم ہستیاں نہیں تھی۔ کون تھا؟ یہ یاد رکھیں گے، یہ تاریخ کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ جس پہ آج تک عقل انسانی دنگ ہے۔ فتح مکہ کا علمدار زبیر بن عوام تھا، نبی نے علم اس کو دیا تھا۔ آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مولا متقیان کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے تو اس زبیر نے حق علی میں، دفاع علی میں تلوار نکالی تھی، کہا علی اجازت دیجیے ابھی ان کے سر تن سے جدا کر دوں۔ اور آخر میں اختتام کیا ہوا؟ بیٹے کی محبت نے کیا کیا؟ علی سے دور کر دیا۔ توجہ نہیں فرما رہا، توجہات ہیں؟ یہ تاریخ کی یہ شخصیات کو ضرور انسان کو پڑھنا چاہیے، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں انسان ہمارا چاہنے والا کثرت سے خاتمہ بخیر کی دعا کرے، باراللہ میرا خاتمہ علی پر ہو، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ایک سیکنڈ نہیں لگتا آپ کے سامنے، یہ مت دیکھیں، میں کل بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بڑا عمامہ، بڑی داڑھی، بڑے قم، بڑے نجنا، معیار علی ہونا چاہیے۔ ممبر پہ آ رہے علی پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا؟ توجہ نہیں آپ حضرات کی، توجہات ہیں؟ علی سے نزدیک کر رہا ہے آپ کو یا کسی ملا سے نزدیک کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے، توجہ ہے؟ توجہات؟ امام زمانہ کی باتیں کر رہا ہے یا فلاں جس طرح نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں نے امام بنائے تھے ویسے کسی امام کے قریب کر رہا ہے؟ توجہات ہیں؟ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، میں آرام سے بالکل سلیس ترجمہ
اور یہ ترجمہ میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، کسی تفسیر کا نہیں کر رہا، لیکن یہ ترجمہ سب سے آسان اور بالکل ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، الذین جمع کا صیغہ، بے تحقیق وہ لوگ، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یبایعونک، جو تیری اے محمد آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کب؟ یہ فتح مکہ میں شجرہ رضوان کے نیچے 540 لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی کی بیعت کی تھی۔ توجہات ہیں؟ کہ یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا محمد، آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں قرآن کے جملے سنیے، آپ کی بیعت نہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ حقیقت میں آپ کی بیعت نہیں، انما یبایعون اللہ، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب اگلے جملے سنیے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہی موضوع ہے، ید اللہ، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اے میرے حبیب اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے اوپر ہوتا ہے۔ توجہات ہیں حضرات؟ بس یہ ید اللہ موضوع ہے، اسی پر گفتگو ہے، اور اسی پر گفتگو کر کے ہم چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون کون حقیر کو، غریب کو یاد رکھے گا، لیکن جب بھی یہ موضوع یاد آئے تو آپ نے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ عزیزان گرامی یاد رکھے، خدا نے جو ہماری خلقت فرمائی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو خالقین میں سب سے زیادہ بہترین خالق ہے۔ میرے ساتھ خدا نے اشرف المخلوقات اس انسان کو قرار دیا، اور خود اس انسان کی خلقت کے اندر عجیب و غریب راز پوشیدہ ہیں۔ من عرف نفسہ، جو اپنے ذات کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا نے دیکھیں کیسی کامل خلقت فرمائی، اس بدن کے اندر ہر چیز کو حسب ضرورت خلق کیا۔ اعضاء و جوارح میں کچھ اعضاء و جوارح کو زوج بنایا، زوج کی صورت میں، اور کچھ کو فرد بنایا۔ آپ دیکھیں سر ایک ہے، دو سر نہیں ہوتے، دو سر ہونا ایک مشکل لازم آئے گی انسان کے لیے۔ توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ اسی ایک سر کے اندر سارے سسٹم کو خدا نے رکھ دیا، نہیں کر رہے توجہ۔ لیکن ہاتھ خدا نے کیا بنائے؟ دو بنائے۔ ایک ہاتھ ہو تو پھر مشکل۔ پیر کیا بنائے؟ دو بنائے۔ ایک پیر ہو تو پھر مشکل۔ ہر چیز کو ایک بہترین انداز میں منظم کر کے خدا نے آپ کو اس روئے زمین پہ بھیجا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے بندے اس خالق سے غافل نہ ہونا۔ توجہات ہیں؟ اب موضوع کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ قرآن کی آیت ہے یہ، اور اسی آیت کی آپ کے سامنے مسلسل 5 روز تشریح فرمانی ہے۔ ید عربک گرامر میں اس میں ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے یہ۔ توجہات ہیں؟ پریشان مت ہوئیے گا، میں کوئی سخت بات نہیں کروں گا۔ ید اس میں ثلاثی مجرد اصل میں تھا یدایون، 2 حرف اصل میں 3 تھے، یہ یدایون۔ اس آیت کے اندر شیعہ سنی علماء نے کچھ معنی لکھے، ید کے معنی کیا ہیں۔ آپ حضرات اگر غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ بس آج یہ معنی آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور 1-2 اور آیات ہوں گی اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اور آپ نے جس طرح سن رہے ہیں ایسے ہی سننا ہے، ایک ایک جملے کو لوہے دل پہ رقم فرمانا ہے۔ ید کے معنی علماء نے، مفسرین نے نقل کیا کہ ید یہاں پہ، اچھا اب ید کے یاد رکھیں ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کیا؟ مثلا میں بولوں ہاتھ، تو یہ ہاتھ سے ڈائریکٹ آپ کا ذہن اس ہاتھ کی طرف آ جائے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ایک مجازی معنی قرآن کے اندر اس آیت میں علماء نے لکھا کہ یہاں پہ آپ یہ کہہ دیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ تو جسم سے بے نیاز ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ اس کو جسم کی ضرورت ہے؟ نہ، اس کو نہ جسم کی ضرورت ہے، نہ مکان کی، نہ جہت کی، نہ رویت میں آتا ہے، نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی مکان ہے۔ میرے ساتھ
تو ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ، یعنی کہ اللہ کا واقعہ جس طرح بعض نادان حضرات جو در اہل بیت سے دور ہے وہ آیت کہ خداوند کریم کیا ہے الرحمن علی العرش استوی، قرآن کی آیت ہے، جب پوچھا کہ کسی نے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے تو نبی کے بعد ایک موصوف جو آئے تھے انہوں نے کہہ دیا بھئی وہ عرش پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے تخت لگا کے. یہودی نے کہا بدبخت تو کیسے نبی کی جگہ پر آ گیا؟ کہ اگر ایسا اسلام ہے تو میں یہودی ٹھیک ہوں. توجہ آتے ہیں آپ حضرات کی. قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کیا ہے اس کا؟ اب مفسرین نے لکھا، آپ جا کے دیکھیں البرہان فی تفسیر القرآن، سنی شیعہ تفاسیر دیکھ کے اب پیش کر رہا ہوں. ید کا معنی ہے یہاں پہ قوت. کیا معنی ہے؟ قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اکبر. قوت اللہ کی قوت اس سے مراد ہے، ایک معنی. اچھا ادھر علماء نے بیان کیا کہ ید کے اور بھی معانی ہیں. ید جو کلمہ ہے ید، یہ ید لفظ، اس کے اور بھی معانی ہیں. ایک دفعہ عربی میں توجہ کیجئے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو. ید لفظ ید استعمال ہوتا ہے مددگار کے لیے. کس کے لیے؟ اگر یہ آپ معنی آج سمیٹ لیے تو آگے 4 دن بڑا آپ کو لطف آئے گا ایذان گرامی. ید کے معنی کیا ہے؟ میں جملہ تبدیل کروں، اپنا جملہ کہوں، نجفی جملہ. ید کے معنی ہے مشکل کشا. اللہ اکبر. ید کے معنی کیا ہے؟ مددگار، معین. کہا کہ جب حضرت عمار اور حضرت مالک چلے گئے تو معاویہ نے، خدا کی اس پہ لعنت ہو، ہاں اس ملعون انسان نے کہا کہ کان لعلی یدان، علی کے 2 مددگار تھے. یدان مدد کے معنی میں، یا علی کے 2 بازو تھے، عمار اور مالک. عمار کو صفین نے مار دیا. مالک جب مصر کی طرف جا رہے تھے تو اسی معاویہ لعین کے حکم سے راستے میں زہر دے کے اس نے معاویہ کو، حضرت مالک کے اشتر کو شہید کروایا. کہا کہ علی کے 2 بازو تھے، دونوں میں نے قلم کروا دیے. نہیں کر رہے توجہ. مولا متقیان نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا. حضرت مالک اشتر کے حوالے سے علی کے کیا تھے؟ ید تھے. مالک کون تھے؟ علی کے ید تھے، علی کے معین تھے، علی کے مددگار تھے، علی کا بازو تھا مالک. مولا فرماتے ہیں کان المالک لی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں محمد مصطفیٰ کے لیے تھا. اللہ اکبر. مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں محمد کے لیے. اللہ اکبر. تو ید کے ایک معنی کیا ہو گیا بتائیے مجھے؟ قوت کے معنی. ایک معنی کیا ہو گیا؟ مددگار کے معنی میں. اب آئیے قرآن کی آیت سنیے. سورہ انبیاء کی ایک اور معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہات ہیں انشاءاللہ. حضرت داؤد کے بارے میں سورہ انبیاء کے اندر آیت آ رہی ہے ان داؤد ذل اید. حضرت داؤد کے بارے میں خدا کہہ رہے جناب داؤد صاحب توانائی، طاقت کے معنی میں. کیا تھے؟ توانائی رکھتے تھے. کون؟ داؤد. ذل اید، توانا تھے. اور ہاتھ پہ گفتگو ہے. پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ اب خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسی توانائی اور طاقت دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلِنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا. نہ اب میری دل شکنی ہوگی. میں جس منزل پہ لے کے آ رہا ہوں اگر آپ نہیں گئے، ہر خطیب کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے. یہی ہمارا انداز ہے، یہی بیان ہے. آپ نے محسوس بھی فرمانا ہے، محظوظ بھی ہونا ہے. داؤد کا ہاتھ ایسا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں،
نہ بخاری نہ کافی نہ کوئی روایت، صرف اللہ کی زبان، اللہ کے جملے آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ داؤد کا ہاتھ میں لوہے کو لیتے تھے موم بن جاتا تھا۔ داؤد ہاتھ میں لوہے کو لیا موم بن گیا۔ وَأَلِنَّا، ہم نے لہو داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا، ادھر ہاتھ لگتا تھا پگھل جاتا تھا۔ اور ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ، قرآن میں خدا کہہ رہے صنعت لبوس، کائنات میں وہ ہستی کہ جس نے سب سے پہلے زرہ بنائی وہ داؤد تھے۔ وہ خدا کہہ رہے ہم نے تعلیم فرمایا داؤد کو زرہ بنانا۔ اب سنیں گے، ایسی طاقت تھی داؤد کے ہاتھ میں، ایک دن میں 1000 زرہ بنایا کرتے تھے۔ نہیں کرتے، ایک دن میں 1000 زرہ بنا۔ اور قرآن ہم نے داؤد کو پرندوں کی گفتگو عطا کی تھی، پرندوں سے باتیں کیا کرتے تھے، حکمت عطا کی تھی، چرند و پرند سے گفتگو، بڑے طاقتور تھے داؤد۔ نہیں کر رہے توجہ۔ مشارق انوار الیقین میں حافظ رجب برسی نے لکھا، دیکھیں اگر خدا کی قسم میں اکثر یہ جملہ مجھے کوئی تقریباً 20 برس ہونے والے ہیں، یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان قرآن صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ان کو محمد بھی سمجھ آ جائے گا، علی بھی سمجھ آ جائے گا۔ میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا آپ کے سامنے، صرف قرآن سنی آج۔ اور یہ بدبختی ہے تشیع کی کہ آج کا نادان شیعہ ادھر اگر کوئی فضیلت پڑھ دی جائے یا امام کا کوئی معجزہ پڑھ لیا جائے، سر کھجا کے کہتا ہے قبلہ کہاں لکھا ہے؟ بدبخت تو نے پڑھا کہاں ہے؟ توجہ، غور سے سنیے گا۔ مشارق انوار الیقین کے اندر روایت، حوالہ میرے پاس، یہ کتاب میں نے کئی حوالے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حضرت قنبر یا عمار، دونوں کے نام ہے یہ، اب یا قنبر یا عمار جو بھی تھے، آئے مولا کے پاس، کہا کہ مولا آپ حضرات پریشان ہو گئے شاید، لوہے کو موم بنانا ہے آپ نے، علی والے آپ، اور میرے ساتھ مل کے بنانا ہے۔ جی قاسم بھائی، جی مسلم ہے میرے ساتھ۔ آئے کہا کہ مولا فقر و فاقہ نے گریبان جکڑ لیا ہے، بڑی بری حالت ہے، یا علی آپ کا غلام ہوں، آپ کا عاشق ہوں، کوئی عمل بتائیے، فقیری سے جان چھٹے۔ مولا مسکرائے، کہا کہ عمار وہ جاؤ، جا کے دیکھو دروازے کے باہر پتھر پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اور خدا کی بارگاہ میں مجھ علی کی قسم دو یہ پتھر سونے میں بدل جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، پتھر اٹھاؤ، سامنے دروازے کے باہر پتھر اٹھاؤ، اور اس پتھر، اس حجر کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ دے کے کہو کہ بار اللہ تجھے علی کی ذات کا واسطہ ہے، یہ پتھر سونا بن جائے گا۔ عمار دوڑتے ہوئے گئے، خوشی کے عالم میں جا کے پتھر کو اٹھایا، کہا اللہم بحق علی ابن ابی طالب، بار اللہ تجھے علی کی ذات کا واسطہ ہے۔ دیکھا پتھر سونا بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئے واپس عمار، کہا مولا بازار میں سونا ایسے نہیں خریدتے، مسقال مسقال ہو کے، گرام گرام ہو کے بکتا ہے، یہ تو اتنا زیادہ سونا ایسے کیسے بیچوں؟ تو مولا نے ڈانٹ کر کہا یا ضعیف الیقین، آئے ہائے 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 ہائے، او کمزور عقیدے والے، اللہ اکبر، او کمزور عقیدے والے، عمار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کہا کہ اسی پتھر کو جس طرح سونا بنا تھا دوبارہ میرا واسطہ دے۔ اللہ اکبر، مسقال کی صورت میں بدل جائے گا۔ اب جملہ سنیے جو علی نے فرمایا، آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، کہ عمار یاد رکھ، وہ جو داؤد کے لیے لوہا موم ہوتا تھا، داؤد کے پاس کچھ اسم عظم تھے، ان اسم عظم کو استعمال کرتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا تھا۔ یاد رکھ وہ اسم عظم جو داؤد کے پاس تھا، وہ میرا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ اللہ میرے نام سے داؤد کے لیے لوہا موم بن جایا کرتا تھا۔ کہ وہ ہاتھ ید اللہ یاد رکھیے گا۔ حضرت عمار جو ہے وہ لیا مسقال کو، بازار میں گئے، سونا بیچا، اپنی حاجت پوری کی، واپس آئے،
کہا کہ مولا اتنا سونا بچ گیا ہے، کہ عمار واپس زمین کی طرف پھینک دے، میرے نام کے صدقے میں سونا بنا تھا پتھر بن جائے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وَأَلِنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد کے لیے ہم نے سونے لوہے کو موم بنایا۔ اب سنیے، ہاتھ صرف سنیے، یعنی داؤد کے ہاتھ میں یہ توانائی تھی، قرآن کی آیتیں ہیں یہ، صنعت لبوس، کہ داؤد لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے موم بن جاتا تھا۔ اب آئیے شیر خدا کا ہاتھ سنیے، ہائے 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 اللہ اکبر۔ مجھے یقین ہے اس سے پہلے آپ نے جو بزرگ حضرات نے کہا یہ روایت نہیں سنی ہوگی، اور یہ میں جان بوجھ میں ویسے احتیاط کرنے لگا ہوں کافی، کراچی میں تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، حالات بہت خراب ہیں، غیروں سے زیادہ اپنوں سے خوف آنے لگا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ پریشان ہے بھائی، ہے میرے ساتھ؟ روایت پڑھ رہا ہوں، آپ جانیں اور عارف بھائی جانیں، حوالہ بھی نہیں دوں گا اس کا۔ توجہات ہے آپ حضرات کی؟ کوئی پوچھے تو کہیے گا حسن شاکری نے پڑھی تھی، نجف سے آئے تھے، اتنا ہی کافی ہے، حوالہ لینے نجف آ جائیے گا۔ مولا کوفہ میں بیٹھے تھے، گھر میں بیت الشرف میں، خدا آپ سب کو کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور حضرت قمبر کی طرف دیکھ کے کہا لو مدد تو یدی ہاؤذا، اگر میں چاہوں تو میں علی، یہ میرا ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ، اگر میں چاہوں تو اپنے اس ہاتھ کو اتنا لمبا کر دوں کہ یہ شام میں بیٹھے ہوئے حاکم کی مونچھوں تک جائے اور اسے کھینچ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی مولا نے یہ جملے کہے، توجہ، جیسے ہی مولا نے یہ جملے کہے، اسی وقت شام میں معاویہ تخت سے زمین پر آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاویہ تخت سے زمین پہ آ گیا، گر گیا، بے ہوش، اٹھا، آئینے میں دیکھا آدھی مونچھ غائب۔ اللہ اکبر، آئینے میں دیکھ کے پریشان، آدھی مونچھ، پوچھا کسی نے کیا ہوا؟ کہ تخت پہ بیٹھا تھا، ایک دم آ کے ہاتھ سینے پہ لگا، اٹھ کے دیکھا تو مونچھیں غائب تھی۔ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا تھا، وہ داؤد کا ہاتھ تھا جو صرف لوہے کو موم بنا رہا تھا، یہ علی کا ہاتھ ہے، ساری کائنات بنا رہا ہے، ساری کائنات چلا رہا ہے۔ یہ ید علی ابن ابی طالب ہے، توجہات ہے؟ آئیے اب سنیے، میں حوالہ اس کا دے دیتا ہوں جی، جو پیچھے بیٹھے پریشان تو نہیں ہے؟ موضوع پسند آ رہا ہے یا میں کچھ اور شروع کروں؟ جعفر صاحب ہے میرے ساتھ؟ جی، آپ کو تو بہت مجلس سے یاد ہوں گی، تو یہ تھوڑا سا اب نئے نکات سن لیجیے۔ عزیزان کرام، یہ بالکل لطیف مطلب ہے۔ آپ نے داؤد کا سنا، آپ نے لوہے کو موم بناتے تھے، قرآن ہے نا، قرآن میں کوئی جھٹا سکتا ہے؟ اللہ وہ عقل بند، جس کی عقل بند ہو، جو قرآن کی آیت کے بھی انکار کر دے۔ ہیں توجہات؟ اب کتاب یہ، اس کے اندر سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ خیبر میں، وقت مکمل ہو گیا، ختم کر دیں یہیں پہ یا آگے؟ جاگے ہوئے آپ لوگ انشاءاللہ؟ لطف آ رہا ہے؟ اب لطف تو آنا چاہیے نا، اس کی مونچھیں جوڑ گئی۔ درود پڑھیے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ آواز ارے بھائی ادھر ادھر تو نہیں جا رہی نا؟ ہاں میں ایسے ہی پڑھوں گا، آپ نے اب تحمل سے سننا ہے، غور سے سنیے۔ یہ جنگ خیبر کے بارے میں سب نے لکھا کہ جنگ خیبر میں، توجہ توجہ توجہ، دو چار جملے اور زحمتیں اور دو چار جملے مصائب کے ہوں گے۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رہی جس طرح آپ سن رہے ہیں۔ خدا آپ کو جناب زہرا اس کی جزا دے، زمانے کے امام اس کی جزا دے، سب سلامت رہیے۔ جنگ خیبر میں سنی شیعہ سب نے لکھا کہ 40 دن تک، توجہ کی، توجہ توجہ توجہ، 40 دن تک عالم یہ تھا خیبر کے میدان کا کہ یہ 40 دن تک مسلمان جو ہے جاتے تھے لشکر لے کے، وہاں پہ جو ہے نا خیبر کے قلعے میں مرہب بیٹھا تھا اوپر۔ اب یہ لکھا مورخین نے
علماء اہل سنت نے، آپ حوالہ سن لیجئے، ابن اسیر نے لکھا، طبری نے لکھا، طبرانی نے لکھا، زمخشری نے لکھا، سب نے لکھا. تھوڑا سا اس کو سنیے. مرحب کی ہیبت اتنی تھی، مرحب کے بارے میں لکھا، یہ بھی بڑا مضبوط ہاتھ والا تھا. ہاتھ موضوع ہاتھ ہے، یاد رکھیے گا، بڑا مضبوط ہاتھ تھا اس کا بھی. یہ اس کے بارے میں کہ یہ قلعے سے چیخ مارتا تھا، یہ مسلمان بھاگ جاتے تھے، واپس نبی کے پاس آتے تھے. توجہ، اگر بات پہنچ جائے، آپ نے اپنے نعرہ حیدری کی صدا کو دہلیز نجف تک پہنچانا ہے. مسلمان بھاگ کے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کے جو ہے نا وہ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا. اللہ اکبر. آخر میں طے یہ پاتا تھا، نہ لشکر بھاگا نہ سردار بھاگا، گھوڑا لے کے بھاگا. ہمیں مسلمانوں سے شکوہ یہی تو ہے کہ جن سے کبھی اپنا گھوڑا سنبھالا نہ گیا، ان کے ہاتھ میں حکومت دے دی گئی. جن سے کبھی گھوڑا نہ سنبھالا گیا، ان کے ہاتھ میں حکومت دے دی گئی. 40ویں دن نبی نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. دیکھو میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا. رجلن مرد ہوگا، کرار ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. 40ویں دن علی آئے. توجہ کیجیے گا، 40ویں دن، میں خیبر نہیں پڑھ، میں جو موضوع ہے اس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. 40ویں دن علی آئے. اب توجہ توجہ توجہ. علی جب گئے ہیں خیبر کے قلعے کی طرف، تو خدا کی قسم عزیزان گرامی، علی لشکر کو لے کے نہیں گئے. نہیں ہے میرے ساتھ، کیونکہ علی تک و تنہا ہی لشکر ہیں. توجہ. آئے علی، سب چھوڑ دیا میں نے، مرحب کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ. اب سنی شیعہ علماء نے لکھا کہ آگے بڑھ کے علی نے وہ دروازہ کہ جس کو 40 پہلوان خیبری، پہلوان بڑے بڑے پہلوان، وہ آج کے WW کے ریسر نہیں ہوتے تھے، دوائیاں کھا کے بازو پھیلا لیے، اس دور کے پہلوان ہوتے تھے وہ، جو 500 سے اکیلا لڑا کرتے تھے. نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات. 40 پہلوان خیبری، اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں، رات کو دروازے کو بند کرتے تھے، صبح اٹھ کے دروازے کو کھولتے تھے. ابو طالب کا لال آگے بڑھا، ہاتھ موضوع ہے، ہاتھ ید اللہ. توجہ توجہ. مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں، میں فرش زمین سے عرش بری کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ابو طالب کا لال آگے بڑھا، لکھا علماء اہل سنت نے، بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے علی نے در خیبر کو اکھاڑا. اللہ اکبر. اب جملے سنیے. اکھاڑا. اب روایات جو ہیں وہ ہے کہ اکھاڑ کے بیچ میں خندق تھی، علی اس در کو ہاتھوں پہ لے کے کھڑے ہو گئے. سارا لشکر مسلمانوں کا گزر کے، نہیں کر رہے توجہ، قلعے میں آ گیا. پھر مولا نے خیبر کو، دروازے خیبر کو اکھاڑ، دونوں روایتیں پیش کرتا ہوں. ایک روایت میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، دور پھینکا. حضرت عمر فرماتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا 40 بندوں کو لے کے، اور میں نے چاہا اس دروازے کو حرکت دوں. خدا کی قسم میں 40 بندوں کے ساتھ حرکت نہ دے سکا. میں نے مولا کو کہا یا علی کمال کر دیا، اکیلے در خیبر اکھاڑ دیا. علی نے مسکرا کے کہا اے عمر، ما قلعت بید البشریہ، یاد رکھ میں نے یہ بشری ہاتھ سے نہیں اکھاڑا ہے، انما قلعت بید الولائیہ، میں نے ولایت تکوینی کے ہاتھ سے اکھاڑا. یہ ولایت، اللہ اکبر، یہ ولایت الہی کا ہاتھ ہے جس سے. اب آئیے روایت، مجھے یقین ہے آپ نے نہیں سنی ہوگی، ساری زندگی علماء کو سنتے ہیں. میں خود پہلی دفعہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ید و ممبر، فارسی میں حجت الاسلام ملا اسماعیل سبزواری کے میرے پاس ابھی کراچی میں موجود ہے، نجف سے لے کر آیا ہوں میں. ہے میرے ساتھ آپ حضرات؟ اس کتاب کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہی ہم تک پہنچی ایسے
حضرت علامہ امجد جوہری ہمارے دوست بھائی، نجف میں ان کے کمرے میں ایک کتاب موجود تھی تو مجھے بڑی پسند آئی. میں نے کتاب اٹھائی، میں نے قبلہ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سلطنت میری ہے، میرے سلطنت میں تو میری. میں نے کہا آپ کی تھی، اب ہماری ہو گئی ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. محمد و آل محمد. اب اس کتاب سے آپ کے سامنے، اس کتاب میں لکھا ہے مولا نے در خیبر اکھاڑا، جب اکھاڑ دیا، توجہ توجہ توجہ، داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنایا تھا. ملا اسماعیل سوزاری لکھتے ہیں کہ مولا نے در خیبر کو اپنے ہاتھ میں اس طرح پیسا نہیں کر رہے کہ پورا دروازہ خیبر موم بن گیا. پھر جو چاہنے والے تھے علی کے، ان کو جب مولا نے دیا تو وہ لوہا نہیں سونا تھا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد. تو یہ ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کی توانائی، اور یہ ہے مشکل کشا کا ہاتھ. یہ ہے معین. کس کے معین؟ نبی کا معین کا ہاتھ ہے، نبی کے مددگار کا ہاتھ ہے. عزیزان گرامی، اسی موضوع پہ انشاءاللہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اب میں وہ ہاتھ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ جن ہاتھوں پر اللہ کے نبی نے بھی گریہ فرمایا، مولا متقیان نے بھی گریہ فرمایا، اور خدا کی قسم آج تک فرزند زہرا مہدی ان ہاتھوں کو یاد کر کے بڑا گریہ کرتا ہے. اور صبح و شام وقت امام میرا دل کہتا ہے یہ جملے بولتے ہوں گے، کاش یہ ہاتھ نہ کٹتے، اگر یہ ہاتھ نہ کٹتے تو کبھی زینب و کلثوم کی ردائیں نہ چھنتی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، غم علی کے. عزیزان گرامی، جب ام البنین کے آنگن میں عباس کی آمد ہوئی ہے نا، تو اس وقت مولا اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. قمبر دوڑتے ہوئے آئے، آ کے مولا کو خوشخبری دی، کیونکہ قمبر جب بھی خوشخبری دیتے تھے کوئی تو مولا قمبر کو کوئی نہ کوئی انعام دیا کرتے تھے. سنیے آج علی نے قمبر کو انعام کیسا دیا. کہا کہ مولا ام البنین کے آنگن میں چاند جیسے بیٹے کی آمد ہوئی ہے. سنیں گے علی نے کیا انعام دیا. علی نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، بازوؤں کو کھول دیا، کہا قمبر آؤ، آ کے علی کے سینے سے لگ جاؤ، امام وقت کے سینے سے لگ جاؤ. یہ قمبر کی عیدی تھی، علی اپنے سینے سے لگا رہے تھے. آئے مولا بیت الشرف میں. جملے سنیے، بالکل ولادت میں مصائب نہیں، بس یہ ولادت کے جملے ہیں، آپ نے محسوس فرمانا ہے اور صداؤں کو بلند کرنا ہے. رونے میں اب کسی نے حیا نہیں کرنی. آئے بیت الشرف میں، ام البنین دوڑتے ہوئے آئی، بچے کو لا کے مولا کے ہاتھوں پہ رکھا، ہاتھوں پہ رکھا. علی نے ہاتھوں پہ لیا. عزیزان گرامی محسوس فرمانا ہے. ثم اقبلا، علی نے ہاتھوں پہ لینے کے بعد پیشانی پر بوسے کیے، اس کے بعد دونوں آنکھوں کے بوسے لیے. آنکھوں پر بوسے لینے کے بعد گردن کا بوسہ لیا. گردن کا بوسہ لینے کے بعد ثم قبل مواضع من صدرے، سینے کے کچھ حصوں پر بوسے لیے. پھر اب جو لکھا مقاتل نے، ہاتھ سے لے کر بازو تک علی نے چومنا شروع کیا. وَبَكَى بُكَاءً عَالِيًا شَدِيدًا، اور چیخیں مار کے علی گریہ کرنے لگے. اللہ اکبر. ماں تھی نا، تڑپ گئی، آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کیا بچے میں کوئی نقص ہے؟ کہا نانا ام البنین، خدا نے خلق کیا بہترین صورت میں. کہا کہ مولا پھر یہ گریہ، ما هذه البكاء،
یہ گریہ کیسا ہے؟ سننا علی نے دل کو تھام کے کہا کہ ام البنین سیقطع، ان قریب ان ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ یہ سنا تڑپ گئی ماں کہ آقا مولا ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ لمن، کیوں، کس کے لیے، کہاں پہ؟ کہ کربلا میں یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن، وَأَشَارَ إِلَى حسین ابن علی، اور اشارہ کیا حسین کی طرف کا لہذا جیسے ہی ام البنین کی نگاہ حسین پر پڑی اسی وقت آگے بڑھی، حسین کا بوسہ لیا اور جملہ کہا اولادی ومن تحت الخزراء فداء لأبی عبداللہ، ارے میری اولاد اور سب کا سب حسین پر فدا ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ آخری روایت عزادارو، چوتھے امام جب آئے تھے نا 12 محرم کو شہداء کے اعجاز امامت سے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، آخری جملے جس نے ابھی تک گریہ نہیں کیا، جس کے دل میں عباس رہتا ہے، بسیرا کرتا ہے، بستا ہے، اب چہروں کا ماتم کرتے ہوئے جملوں کو سنے گا۔ عزادارو، بنو اسد والے آئے چوتھے امام کے پاس اور کہا مولا ان فی العلقمیہ لبطلۃ، مولا علقمہ کے کنارے ایک بہادر کا لاشا پڑا ہے، دائیں طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں بائیں طرف سے گر جاتا ہے، بائیں طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں دائیں طرف سے گر جاتا ہے۔ چوتھے امام نے یہ سنا، سر کو پیٹا، واہ اماں، واہ عباسا، واہ اماں، ہائے میرا چچا، ہائے عباس، دوڑتے ہوئے آئے علقمہ کی طرف اور ایک مرتبہ بنو اسد والوں کو کہا سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو ٹکڑے تھے نا ابو الفضل عباس کے بدن کے، ان کو سمیٹا، قبر میں رکھا، بس آخری جملہ بالکل آزادارو، سینہ عباس پہ چوتھے امام نے اپنے سر کو رکھا، 3 باتیں کہیں، میں صرف ایک پڑھوں گا، ایک جملہ اپنے سر کو رکھ کے کہا کہ چچا آپ نہیں تھے، آپ کے بعد سکینہ کو بڑے تماچے لگے، چچا سکینہ نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک آپ کو بڑا یاد کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزیزان گرامی، آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ابو الفضل عباس سید الشہداء کے غم کے، اہل بیت کے غم کے۔ آنسوؤں کا مت رکیے، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور عزیزان گرامی، خدا را یہ واقعاً آج کے دور کے شیعہ کی سب سے بڑی بدبختی ہے یہ کہ ہم آج کے زمانے میں امام زمانہ سے غافل ہو جائیں۔ آپ حضرات ابھی ایام علی آئیں گے، جہاں بھی جائیں مجلس کی طرف گھر سے نکلیں، نیت کریں مولا آپ کی نیابت میں جا رہا ہوں، آپ کی جد کے فضائل سن۔ ایک ایک قدم پہ زمانے کے امام کو یاد کیجئے۔ خدا را بڑا غریب ہے مہدی، گریہ کن آنکھوں کے ساتھ۔ یہ خاص خود امام زمانہ کا حکم ہے، میں اکثر اس کو پڑھا کرتا ہوں، یہاں بھی کئی دفعہ پڑھا۔ زمانے کے امام فرماتے ہیں انی لأدعون لمن یذکر جدی الحسین، میں مہدی ضرور بضرور اس شخص کے لیے دعا کروں گا جو میرے جد حسین کے جب مصائب سنے نا آنکھوں میں آنسو آئے تو مجھ مہدی کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ کن آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کو مت رکیے۔ دیکھیں یہ آپ کے سارے روزے قبولیت، سارے روزے قبول ہوں گے، ساری نمازیں قبولیت کا سبب ہے مہدی کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا، یہ قبولیت کا سبب ہے، ہر عمل کی قبولیت کا سبب۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم، پڑھیے میرے ساتھ، شرمائیے مت، اللہم عجل لولیک الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. دعائے ندبہ کا جملہ ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ ہے یہ. کہاں ہے وہ کہ جو آ کے حسین کے خون کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ کہ جو ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو اکبر کے کلیجے میں لگی برچھی کا بدلہ لے گا؟ اصغر کے گلے میں لگے تیرے سے شعبہ کا بدلہ لے گا. میرے ساتھ بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے آئیے، ہاتھوں کو بلند کیجئے خدا کی بارگاہ میں. این الطالب بدم المقتول بکربلا این الطالب بدم المقتول بکربلا این الطالب بدم المقتول بکربلا. بلند آواز سے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بالخصوص امام زمانہ کا قرب، امام زمانہ کے ظہور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی، بلند آواز سے جوان بچے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ماتم حسین. اب تھوڑے قریب قریب اگر آ جائیں گے تو ماحول. شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کر بولے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے. شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کر بولے ہائے عباس میرے ہائے ابا. ہم تو کہتے تھے تمہیں رن میں نہ جانے دیں گے، چاند سے سینے پہ یوں تیر نہ کھانے دیں گے. ہائے افسوس میرے بھائی کٹے ہاتھ تیرے ہائے عباس میرے ہائے عباس. ہم تو کہتے تھے تمہیں رن میں نہ جانے دیں گے، چاند سے سینے پہ یوں تیر نہ کھانے دیں گے. ہائے افسوس میرے بھائی کٹے ہاتھ تیرے ہائے عباس ہائے ابا. تیری معصوم سکینہ پہ ستم ڈھائیں گے، باندھ رسی میں گلا قید میں لے جائیں گے. کون ہوگا جو
بچائے گا میرے بھائی اسے، ہائے ابا ہائے عباس، تیری ہی آس پہ آئی ہے وطن سے خواہر، بعد تیرے اسی زینب کی چھنے گی چادر، ہائے ہر گام پکارے گی وہ عباس تجھے، ہائے عباس ہائے عباس، کیا کہوں حال حرم دیکھا نہیں جائے گا، جب علمدار کے بن خالی علم آئے گا، ہوگا ایک شور قیامت کا خبر یہ سن کے، ہائے عباس ہائے ابا، وقت غربت میں مصیبت میں مجھے چھوڑ گئے، اے علمدار برادر کی کمر توڑ گئے، چھوڑ کے دشت بلا میں مجھے کوثر کو چلے، ہائے ابا میرے ہائے، زہرا اس وقت قیامت کا سما کیسے لکھوں، لاش عباس پہ سرور کا بیاں کیسے لکھوں، اشک آنکھوں میں لیے کہتے تھے عباس میرے، ہائے عباس میرے، ہائے ابا، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔